السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، اللہ کے فضل اور احسان سے ہماری مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ میں بھی تھوڑا سا شوق پیدا کر دوں۔ وہ جہاں شوق پیدا ہو جاتا ہے وہاں حاضری کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ وہ شہر ہے جو دیار حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہاں جو لام ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے 3 اعتبارات سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو لام قسمیہ، ایک لام زائدہ، ایک لام نافیہ۔ تو اگر یہاں معنی لیا جائے گرامر کے مطابق لا نافیہ تو معنی بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ یا اللہ اب تو کھا رہا ہے، تو فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب میرا محبوب یہاں سے چلا جائے گا۔ میں شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرا حبیب مکہ میں رہتا ہے۔ تو جب حبیب مکہ میں رہتا ہے تو میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، اور میں مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کب؟ وانت حل بہذا البلد، جب آپ اس شہر سے چلے جائیں گے، جب آپ اس شہر سے۔ کیوں قسم نہیں کھائے گا؟ وجہ بیان فرما دی کہ اللہ کی قسم کھانے کا سبب آپ کا کسی جگہ سکونت پذیر ہو جانا ہے، آپ کا کسی جگہ کو اپنی رہائش گاہ بنا لینا، آپ کا کسی جگہ کو اپنی جائے قرار بنا لینا۔ تو جہاں آپ رہیں گے اس شہر کی اللہ قسم کھائے گا۔ تو جب تک مکہ میں تھے مکہ کی قسم، جب مدینہ میں محبوب آگئے اب اللہ مدینہ کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ آگے وجہ ہے نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حلول مصطفیٰ حضور کے رہنے کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ تو مکہ دیار حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن فرمایا دجال میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ میں داخل ہونا کسی دجال کا کام نہیں ہے۔ پاکستان سے بھی کچھ دجال جاتے ہیں تو وہ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، خود بھی مدینہ نہیں جاتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم یہ دجال سے بھی زیادہ بڑے دجال ہے، کیونکہ یہ ایک طرف خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف دیار حبیب کا دل میں شوق اور عشق نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں جو خود بھی مدینہ حاضری نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ دجالی گروہ ہے۔ کیا؟ ایسا جو گروہ ہے وہ امت میں رہے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرمایا میری اہل بیت آل اولاد سے جو بغض رکھنے والے ہیں تو وہ امام مہدی کی قیادت کو قبول نہیں کریں گے، وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو جو کسی سید کو آج اپنا امام قائد نہیں مانتا وہ تب کیوں مانے گا امام محمد المہدی؟ وہ بھی تو انسان ہی ہوں گے نا، تو وہ تب بھی نہیں مانے گا۔ تو حضور نے فرمایا دجال میرے مدینے میں داخل ہو سکتا، یہ مدینہ کا شرف ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سکڑ کے مدینہ میں اس طرح جمع ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں سکڑ کے بیٹھ جاتا۔ جب سانپ کو خطرہ محسوس ہو یا موسمی اثرات اس طرح کے ہو جائیں بہت سردی والے، تو جب وہ اپنی بل میں سکڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا
اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بھی اسی طرح دنیا سے سکڑ کے میرے مدینہ میں آ جائے گا. تب کسی کا ایمان بچے گا تو اہل مدینہ کا ایمان بچے گا. یہ مدینہ کی شان ہے. مدینہ کی بولیے. اور حضور نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یہاں ایک خاص نقطہ نا آپ کو بیان کروں. کیوں بیٹھے ہوئے ذوق سے؟ اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس مٹی سے ہوئی ہے جہاں اس کی قبر بنتی ہے. جو اس کی قبر کی مٹی ہے نا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے وجود کو بنایا. ہر انسان کے بولیے بشری وجود کو اس مٹی سے بنایا ہے جہاں اس کی قبر بنتی ہے. جہاں اس کی بولیے قبر بنتی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ بولیے نا. انسان کا ظاہری وجود اس مٹی سے بنتا ہے جس مٹی پر اس کی قبر بنتی ہے. جو اس کی قبر کی مٹی ہوتی ہے اس مٹی سے اس کا وجود بنا ہوتا ہے. ہر انسان اسی جگہ دفنایا جائے گا جہاں سے اس کی مٹی لے کے اس کا وجود بنایا گیا. یہاں تک بات سمجھ شریف میں آ گئی. اب غور کریں جو لوگ مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسی گمراہی میں مبتلا ہیں. کہ جنت نور ہے، فرشتے نور ہیں، ملائکہ نور ہیں، جنت کی حوریں نور ہیں. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جنت ساری کی ساری نور ہے. اور میرے آقا کی قبر کہاں بنی ہے؟ اس ٹکڑے میں جس کے بارے حضور فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے. اور اس پر قیامت بھی آئے گی. جب قیامت آئے گی تو اللہ اتنا ٹکڑا پہلے اٹھا لے گا کیونکہ یہ جنت ہے. اور جنت کے اوپر قیامت آنی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں بنی ہے جو خود جنت ہے. جو کیا ہے؟ اور جنت نور ہے. تو حضور کا تو جسد خاکی بھی، جو خاک والا جسد مبارک ہے، وہ بھی اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے جو حقیقت میں نور ہے. جو حقیقت میں کیا ہے؟ نور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، حقیقت، روحانیت، نور نبوت، وہ تو بہت کمال کی چیزیں. جو حضور کا جسد خاکی ہے وہ بھی اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے جو مٹی خود جنت ہے اور جنت خود نور ہے. جنت خود کیا ہے؟ اب یہاں سے نورانیت مصطفیٰ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کا جسد خاکی بھی جنت کی مٹی سے بنایا. کیا؟ تو آقا نے فرمایا یہ جو جگہ یہ جنت ہے، بس جس نے وہ زیارت کر لی بس جنت کی زیارت کی نا. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا کوئی شخص میرے مدینے میں آیا اور اس کو یہاں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے مدینہ میں صبر کر لیا، مدینہ میں پریشانی پر صبر کر لیا، تو حضور فرماتے اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی. یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا. اس کی بولیے. اور مدینہ کا احترام اس قدر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مدینہ کے کیا؟ مدینہ کے رہنے والوں کے بارے دشمنی، بغض، عداوت کا ارادہ کیا اہل مدینہ کے خلاف، کیا؟ اہل مدینہ کے خلاف نفرت کا ارادہ کیا، بغض کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں یوں ملا دے گا جیسے نمک پانی میں مل جاتا ہے. یہ اہل مدینہ کی شان ہے کیونکہ وہ حضور کے پڑوسی ہیں. وہ سرکار کے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں اور ہمسائے ہیں. اور ایک بڑی پیاری کتاب ہے زلف و زنجیر، شاید پڑھی ہو کسی نے یہاں بیٹھے ہوئے. بڑی خوبصورت ادبی لٹریچر کی کتاب ہے. اس میں بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، جیتا جاگتا واقعہ جو لوگوں کے سامنے پیش آیا. انگریز دور کا واقعہ
جس پر سینکڑوں لوگ گواہ تھے خود جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا. تو ایک انگریز گورنر یہاں تھا انڈیا میں اس وقت پاکستان بننے سے پہلے. تو اس کی بیٹی مسلمان ہوتی ہے, اس کا استاد فارسی کا جو ہوتا ہے اس پہ محنت کرتا ہے, اسے قرآن کی تعلیم عربی سکھاتا ہے, پھر وہ مسلمان ہو جاتی ہے وہ بچی. تو اب جب وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے ہیں. تو ظاہری سی بات اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوتا ہے, تو والد اس کو انگریزوں کے یعنی عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرتا ہے. تو وہ جو اس کے استاد ہوتے ہیں نا ماسٹر صاحب, ان کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ دوستوں سے پھر شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس کو رات کے وقت نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیتے ہیں. یہ جیتا جاگتا آنکھوں دیکھا واقعہ وہاں بیان کیا ہوا ہے. جب رات کو انہوں نے قبر اس کی کھودی تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ وہاں ایک بڑا مشہور تاجر تھا عرب کا, اس کی لاش تھی. وہ بڑے حیران ہوئے, بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو ابھی صبح قبر بنی ہے, صبح ہمارے سامنے قبر بنی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ ہو. وہ تاجر وہاں اکثر آیا کرتا تھا, اس کی وہاں قبر, بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے. ماسٹر جی کی اس کے ساتھ کافی ہیلو ہائی تھی اس تاجر کے ساتھ. وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے خط لکھا ان کے رشتہ داروں کو. پتہ چلا کہ وہ تاجر فوت ہو گیا تو اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. تو ماسٹر صاحب کے دل میں خیال آیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی لاش یہاں پہنچی ہو, رشتہ دار کہہ رہے ہیں وہاں دفنایا ہوا ہے. انہوں نے 8-10 لوگوں کا قافلہ لیا اور مدینہ شریف چلے گئے. پرانا وقت تھا, اس وقت یہ سعودی حکومت کی طرف سے اتنے سختیاں نہیں تھی, تھے ہی نہیں, یہ سعودی تو تھے ہی نہیں تب, تو ٹرکی کی حکومت تھی اس وقت. وہاں گئے, رات کے کسی پہر میں انہوں نے وہ قبر کھودی جو اس کے رشتہ داروں نے قبر بتائی تھی. جب قبر کھودی سب حیران رہ گئے کہ اس بچی کی قبر جنت البقیع میں تھی. اب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے. انہیں ابھی بتایا نہ گیا, پوچھا گیا کہ یہ اس کا کیا معاملہ تھا. تو وہ کہتا یہ مدینے میں رہتا تھا لیکن ہر وقت یہ ہندوستان کو یاد کرتا رہتا تھا. وہاں چونکہ تجارت کرنے آتا تھا تو یہاں کی آب و ہوا وہاں کی آب و ہوا سے کافی مختلف ہے. یہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں, وہاں اکثر موسم حرارت والا رہتا ہے. تو یہ اکثر ہندوستان کو یاد کرتا رہتا تھا. تو وہ ماسٹر صاحب سمجھ گئے, وہ جتنے لوگ 8-10 ان کے جو دوست تھے جو گواہ بنے, جنہوں نے حلفیہ بیان پھر یہاں کے دیا, وہ گواہ بنے کہ وہ بچی اللہ کے حضور دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے روضہ رسول کی ہمسائیگی میں موت عطا فرما. تو اسے یہ موقع نہ مل سکا, اللہ نے مرنے کے بعد تاجر کو یہاں منتقل کر دیا, اس کی قبر کو حضور کے پڑوس میں منتقل کر دیا. اللہ تعالیٰ میں حضور کا دنیا و آخرت میں اور جنت میں ساتھ عطا فرمائے. حضور کی خدمت میں اللہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.